ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس قریشی خاتون کا جس کے شوہر مہاجر تھے۔ اس نے اپنے یہاں کے طریقے سے مباشرت کرنا چاہا جو انصار اپنی عورتوں سے کیا کرتے تھے، جو ان کے یہاں معروف تھا۔ اس قریشی عورت نے اپنے اس شوہر سے کہا کہ ہم صرف ایک ہی انداز سے جمع کرنے کے قائل ہیں، لہذا وہی طریقہ اپناؤ یا مجھ سے دور رہو۔ یہاں تک کہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پہنچ گئی، اور اسی وقت یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ تو یہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد کے ملاپ اگر شرعی طریقے سے اگلی شرمگاہ میں ملاپ ہو رہا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو رہا ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، چاہے آپ شوہر کروٹ سے لطف اندوز ہو یا بیوی کی کسی جس طریقے سے بھی میاں بیوی کو لطف آتا ہو، یا میاں بیوی اس سے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یعنی کہ بیگم کے لطف انداز نہ ہونے سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، یہی بات سوال پوچھنا تھا، ڈاؤٹ تھا۔ کیا اس کو مطلب کہ اس کو جس طرح ہم لطف اندوز ہوتے ہیں اس کو بھی ساتھ میں لطف اندوز لانا لازمن ہے اولاد کے لیے؟ حالانکہ بس یہی بات مجھے ڈاؤٹ میں ڈال رہی تھی کہ مجھے یعنی کہ نا خواہش ہے میری کہ میں جلد باپ بنوں، تو میری بیگم جو ہے خواہش اس کی بھی ہے، لیکن وہ نا ہم بستری کے دوران کہتی ہے مجھے کوئی مطلب کہ اس طرح نا کوئی لطف اندوز نہیں میں ہوتی، تو اس کی ریزن بتا دیں، کیا آپ وائف کا عورت کا لطف اندوز ہونا ضروری ہے اولاد کے لیے یا نہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ دراصل اس سلسلے میں جہاں اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈال کر وہ اندھیرے راستے بھی منور کر دیتا ہے جس پر چلنا مجھے اور آپ کو یا پوری دنیا کے لوگوں کو ضروری ہے۔ دین اسلام اسلامی زندگی کے تمام تقاضے بحسن خوبی پورے کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اس نے ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندگی کے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات واضح طور پر بتلا دی ہے۔ نکاح اور بیوی سے جمع شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نسل کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں کفر و ضلالت سے نکال کر توحید کی شاہراہ پر کھڑا کر دیا ہے، اور یہ تمام باتیں قرآن اور حدیث میں واضح فرما دی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس طریقے سے لطف اندوز ہونا ہے اور کس طریقے سے اس نسل کو آگے تک جاری اور ساری رہنا۔ قیامت تک اولاد آدم پیدا ہوتی رہے گی، اور اللہ نے اس دنیا میں جو بچوں کو پیدا کرنے یا انسان اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بتایا ہے وہ یہ کہ میں اور آپ اور ہمارے بچے اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کی عبادت، یہ بنیادی مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہمیں ہماری پیدائش اس لیے کی گئی ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ اب آپ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس سوال کا جواب پیش کروں، براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جڑ جائیے ہمارے چینل سے اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل سے نہیں جڑے ہیں۔ جناب،
پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے یا لذت حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پڑتی ہے، اور شریک حیات کو جب وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسلام نے اس کا ایک اصول بنایا ہے، اور جسے ہم اور آپ نکاح کے نام سے جانتے ہیں۔ نکاح کرنے کے بعد دو اجنبی آپس میں الفت اور محبت کے رشتے میں پیوست ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر ان کی شرمگاہیں بھی اللہ رب العالمین ایک دوسرے پر حلال قرار دے دیتا ہے۔ مسلم مرد اور خواتین پر ضروری ہے کہ ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جمع کرنے سے لڑکا بھینگا پیدا ہوگا، بیمار پیدا ہوگا۔ اللہ نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، سورہ بقرہ آیت نمبر 223۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہیں جمع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے اور پچھلی شرمگاہ میں وطی کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ آپ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین مخاطب ہیں، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے جمع کرنا، اور جب حیض سے پاک ہو کر غسل کر لے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے جمع کرنا یا ہمبستری کرنا جس جگہ ہمبستری کرنے کی اجازت اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے، حیض کا خون آنے تک جماع ممنوع ہے، اور جب حیض بند ہو جائے تو اسی جگہ جمع کرنا ہے جہاں سے خون آ رہا ہوتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم کی تفسیر صحیح احادیث سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تب اس آیت میں تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، لہذا تم جس طریقے سے چاہو ان سے جمع کرو، یعنی خواہ آگے سے خواہ پیچھے سے، خواہ لٹا کر یعنی اولاد والی جگہ سے، چاہے آپ لٹا کر جمع کریں یا اپنے اوپر بٹھا کر جمع کریں یا اسے کروٹ کے ساتھ جمع کریں، یہ تمام صورتیں جائز ہیں، البتہ اس کی پچھلی شرمگاہ میں حرام ہے۔ ایک دوسری روایت میں ابن عباس سے مروی ہے نساؤکم حرث لکم، اس کی ترمذی شریف کی یہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، لہذا تم جس طریقے سے چاہو ان سے جمع کرو، خواہ بیوی سے آگے سے صحبت کرو چاہے پیچھے کی طرف سے کرو، مگر پچھلی شرمگاہ سے بچو اور حیض کی حالت میں جماع کرنے سے بچو۔ آج کے پرفتن دور میں میاں بیوی کو اسلام کی یہ بات جاننی چاہیے اور انہیں اسی پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جو لوگ فحش گفتگو اور غلط طریقے اپناتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی ممانعت قرآن اور احادیث میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1006 حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اور بیوی سے جمع کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے اس دین اسلام کی خوبصورتی کا
کہ جب ہم اور آپ یا وہ شادی شدہ جوڑے جو آپس میں ملتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں صدقہ ہے، اس میں اجر ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہمیں اس پر بھی اجر ملتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ، اگر یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا ہو کوئی تو کیا اسے گناہ ہوگا؟ اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ اس حدیث سے اس بات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ یا وہ شادی شدہ جوڑے جو حلال طریقے سے حلال جگہ پر اپنی بیوی سے مباشرت کرتے ہیں، اس میں انہیں نہ صرف لذت ملتی ہے، نہ ان کی نسل بھی باقی رہتی ہے، بلکہ انہیں اجر بھی ملتا ہے۔ شہوت اصل میں جماع سے قبل عام طور پر دیکھیں، میں چونکہ آپ نے بتایا ہے تو اس سلسلے میں دعا ایک صحیح بخاری کے اندر ہے، وہ بسم اللہ کہہ کر اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، یہ الفاظ آپ کو پڑھنے چاہیے کہ اللہ ہمیں شیطان سے علیحدہ رکھ، اور تو جو اولاد ہمیں عنایت فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ پھر اگر انہیں بچہ دیا گیا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں 3271 پر نقل کیا ہے۔ جمعہ کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈھکی چھپی جگہ پر آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کریں، اور بحالت احرام اور بحالت روزہ جمع جو چیز حلال ہے وہ کرنی جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز، دوران حمل بیوی سے جمع کرنا جائز ہے، تاہم شوہر کو اس کنڈیشن میں ہمیشہ بیوی کی نفسیات، صحت اور آرام کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے کسی بھی عمل سے اسے تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ مطلقہ رجعیہ کی عدت میں جمع کرنا رجعت ہے۔ علماء کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی سے جس کو آپ نے رجعی طلاق دی ہے، اگر آپ اس سے مباشرت کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کا رجوع شمار ہوگا۔ لوگ جمعہ کے دوران شہوت کی باتیں کرنے سے متعلق سوال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی عیب کی بات ہے۔ ہاں، فحش اور بیہودہ باتیں جس طرح عام حالات میں لوگ کرتے ہیں ویسی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر معاملے میں سنجیدگی کو پورے طور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے اگر لذت حاصل کرنے کے لیے وہ جو بھی، کیونکہ نساؤکم حرث لکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو یہ آپ کی کھیتیاں ہیں، آپ کا لباس ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا بھی متعدد جسمانی نقصانات کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی دبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے، صحیح ابو داؤد۔ لہذا کوئی مسلمان لعنتی کام کر کے خود کو قہر الہی کا سزاوار نہ بنائے۔ ایک ہی رات میں دوبارہ دو یا تین بار اگر بیوی سے لطف اندوز ہونا چاہے تو غسل بھی کر سکتا ہے اور وضو بھی کر سکتا ہے۔ مرد کی شرمگاہ، عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت اور مرد دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جب جمعہ کی حالت میں اذان ہونے لگے یا اقامت کی آواز سنائی دے تو اس وقت بھی جمع کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اولاد کے درمیان ضرورت کے تحت وقفہ کرنے کی نیت سے جمع کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا بھی جائز ہے۔ یہ شیخ صالح الفوزان وغیرہ کا فتویٰ آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ میاں بیوی کی خلوت اور جمع کی باتیں لوگوں میں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے امت کو منع فرمایا ہے۔ اس بات سے بچنا چاہیے کہ بے حیائی کی باتیں اور اپنی خاص طور پر میاں بیوی کی جو باتیں ہیں وہ کسی سے بیان نہ کی جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری تمام امت معاف کر دیا جائے گا، تمام امت
کو معاف کر دیا جائے گا مگر جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ اعلانیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ سب کو نشر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ تو ضمنی طور پر چونکہ آپ نے پوچھا اس لیے آپ کی خدمت میں یہ تمام باتیں پیش کی گئی ہیں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ جمعہ کے لیے اور بچے کی آپ جب بچہ چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر اپنی بیوی سے جمعہ کا آغاز کریں۔ البتہ جب آپ کا یہ سوال ہے کہ بیوی کو کیا بیوی بھی لطف اندوز ہونی چاہیے، بیوی کا لطف اندوز ہونا یہ بچے کی پیدائش کے لیے شرط نہیں ہے۔ بیوی اگر لطف اندوز بھی نہیں ہوتی، بہت ساری خواتین ہیں جو بیماری کی وجہ سے وہ لطف اندوز صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی، لیکن جب جمعہ آپ نے اور آپ کی اہلیہ نے کیا ہے اور نتیجے میں بچہ پیدا ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی نسل کو آگے بڑھانے کا سبب بنے گا۔ تو آپ کا اور آپ کی بیوی کا، اگر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ بیوی کی طرف سے وہ رسپانس نہیں مل پاتا اس کو، تو ایسی صورت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت بھی اسی طرح سے لطف اندوز ہو جس طریقے سے مرد لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ جو اطباء ہیں یا پروفیشنلز اس فیلڈ میں ہیں ان کا موقف یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے جب ہم بستری کریں تو اسے ہم بستری کرنے کے لیے تیار کر لیں تاکہ آپ کو بھی لطف آ جائے اور وہ بھی لطف اندوز ہوتی رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازے، آپ کو رزق سے مالا مال فرما دے۔ رزق سے مراد کیا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین اولاد اور رزق کی فراوانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح کے سوالات جو پیش کیے جاتے ہیں ان کا ہم جواب تو دیتے ہیں، اور بہت سے لوگوں پر یہ باتیں گراں گزرتی ہیں، لیکن گراں نہیں گزرنی چاہیے۔ کیونکہ یہاں قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین، اگر یہ بیہودہ بات ہوتی تو کیا قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہوتا؟ یہ بیہودہ ہماری ذہنیت ہے، ہم اس کو بیہودہ سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ ملنا جلنا میاں بیوی کے ملاپ کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دیا ہے، اس لیے اس میں کوئی بھی برائی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے بچائے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو ہر طرح کی آزمائشوں سے بچاتے ہوئے مالا مال فرما دے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس چینل کو آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ آپ کا۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون